اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں، وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی۔ سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو، تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے، لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ، اور سبھی پیاسے ہوں گے، کھڑے رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوگا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے، ان کو پانی پلایا جائے گا، وہاں سے جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے۔ باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو، بدعت میں پڑ گئے، ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے۔ دوسرا فیز ہے۔ تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال لے، یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے، کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا، ایگزامینیشن آف ڈیڈز، آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن۔ اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں، ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں، میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے۔ اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا، گھپ اندھیرا چھا جائے گا، پچ ڈارکنس ہوگی، اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے، کٹیں گے، زخم لگیں گے انہیں، اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے، اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے، اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے۔ یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی، اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے۔ فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی سیڈ فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں، تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ، یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے، ممبئی میں ہے غالباً، دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے۔ تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، 2 سنتیں فجر کی، حدیث میں آتا ہے 2 cycles of prayer، 2 سنتیں فجر کی before the فجر پہ، یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it، دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں۔ they are both more beloved to me than the entire world، وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیر آر اینجلز who take turns in visiting you by night and by day، اینجلز آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، اور ان کی شفٹ لگتی ہے، اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت، فجر اور عصر۔ وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے، رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں
کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم، اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم۔ تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو بتانا جا کر۔